سجدے میں ران اور بازو کے درمیان بلی کا بچہ گزرنے کا مطلب، سجدے میں رانوں اور بازوؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ سنا ہے کہ ایک بکری کا بچہ گزرنے کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ عنوان میں بلی کا بچہ لگایا ہوا ہے، سوال میں بکری کا بچہ۔ یہ ہمارے کمپوزر کی غلطی ہے، اس کو بیچارے کو بکری اور بلی کا فرق شاید میرا خیال ہے معلوم نہیں ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بلی کا بچہ تو میرے بھائی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ محمد یوسف نے پوچھا ہے ریاض سے، تو یہ محمد یوسف نے تو بکری کا بچہ پوچھا تھا، ہمارے کمپوزر نے اس کو بلی کا بچہ بنا دیا۔ بلی کا بچہ تو کہیں سے بھی گزر جاتا ہے، تو بکری کا بچہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مرد کو جو ہے نا سجدہ کھلا ڈلا کرنا چاہیے، لیکن اتنا کھلا نہ ہو کہ ساتھ والے کے لیے سجدہ کرنا ممکن نہ ہو۔ تو صف میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کھلا سجدہ آپ کر نہیں سکتے، تو جب انفرادی نماز پڑھ رہے ہو تو پھر اتنا یعنی اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو سے اور اپنے پیٹ کو اپنی ران سے دور رکھیں کہ بکری کا بچہ گزر سکے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بکری کا بچہ لا کے وہاں گزارنے کے تکلف کر رہے ہو آپ، بس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ چپک کے مرد کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ طیب صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو پہلے گوڑے زمین پر رکھتے ہیں یا ہاتھ؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ پہلے زمین پہ گوڑے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ میں کسی اور وقت اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ سجدے میں زمین سے کتنا سر لگائیں؟ سجدے میں سر کو زمین سے کتنا لگائیں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ کیا زور سے لگانا ضروری ہے یا آرام سے لگانے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا؟ خرم شہزاد انڈیا سے، اتنا لگائیں کہ زمین کی تھوڑی سی سختی محسوس ہو، بس زیادہ زور دباؤ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ہلکا سا رکھا ہوا ہوتا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ جیسے آپ گدے پہ سجدہ کر رہے ہیں یا روئی کے اس پہ، تو آپ کو پھر تو زیادہ دبانا پڑے گا سر کو تاکہ تھوڑی سی سختی محسوس ہو، تو اتنا کہ ہلکی سی زمین کی سختی محسوس ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے کہ آپ کا سر زمین سے ہلکا سا ٹچ ہو جائے، یہ خلاف سنت ہے۔ کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عامر محمد یوسف پنجگور بلوچستان سے۔ دیکھیں، حرکت نماز کے منافی ہے، اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے، یہ تو اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی۔ تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں۔ تو عباس فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دونوں قول ملتے ہیں۔ گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے۔ اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں۔ تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہلے، اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائے۔ تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی۔ ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ
نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے. بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ اس طرح سے اس کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے, تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی. یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے. تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے, لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو ایک دفعہ بھی حرکت نہ کرے. اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں کہ نماز لوٹا لے, لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے. لیکن گناہ بہرحال ہوگا, یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ بار بار بلا وجہ حرکت کرنے سے نماز کا خشوع و خضوع بھی خراب ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے. رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا. یہاں بعض لوگ رکوع سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر رکوع میں جاتے ہیں, کیا یہ کہیں سے ثابت ہے یا نہیں؟ عبد الرحمن صاحب UK سے. اختلافی مسئلہ ہے رفع الیدین کا. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اٹھایا, لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی اٹھایا. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے نبی نے کانوں سے ہاتھ اٹھایا, یہ پہلا عمل تھا. آخر وقت میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا, کیونکہ 2 سجدوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی صحیح حدیث میں رفع الیدین ثابت ہے. اور ترک کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے. اس کو ہمارے بعض غیر مقلد اہل حدیث حضرات بلا وجہ ہٹ دھرمی اور ضد میں اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. حالانکہ امام ترمذی کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو حالانکہ امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے جو قول نقل کیا نا ضعیف ہے, تو اس حدیث کو نہیں کہا. وہ عبداللہ بن مسعود کے جو اپنا قول ہے جس میں وہ نبی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نبی ایسے نماز پڑھتے تھے, اس کو ضعیف کہا ہے. باقی عبداللہ بن مسعود کی جو دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی پڑھتے تھے, اس میں عبداللہ بن مسعود نے رفع الیدین نہیں کیا, وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو خلط ہو جاتا ہے, وہ وہاں کا قول اٹھا کے وہاں ڈال دیتے. تو باقی بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد سارے شاگرد اسی طرح ترک رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے. تو یہ قرائن ہے اس طور پر, واضح قرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا پھر ترک کیا, تو بعد والا بھی. اور بخاری میں اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جس میں رکوع میں جانے کا تذکرہ تو ہے, رکوع سے اٹھنے کا نہیں ہے. تو ایک ہی رفع الیدین کے بارے میں نبی کا ایک ہی عمل نہیں رہا ہے, تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے. تو اب وہ تبدیلی یا تو قلت سے کثرت کی طرف ہوئی ہے, پہلے کم تھا پھر زیادہ ہوا ہے, اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہ بات پھر متعین ہو جاتی ہے کہ پہلے زیادہ تھا پھر آہستہ آہستہ کم ہوا اور صرف تکبیر تحریمہ میں رہ گیا. تو یہ قول ہے. باقی یہ مسئلہ اختلافی ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک طرف بھی اس مسئلے میں شدت جائز نہیں. اہل حدیث حضرات اس مسئلے میں بہت زیادہ شدت کرتے ہیں. تو اس میں اہل حدیث حضرات بہت غلو کرتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں. اس بارے میں احناف کے دلائل کمزور نہیں ہیں. آدھی سے زیادہ امت ترک رفع الیدین کی قائل رہی ہے. اور امام ترمذی نے جہاں رفع الیدین کا مسئلہ ذکر کیا نا, تو اس میں امام ترمذی نے بتایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, کہ یہی بات صحابہ کا قول ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر کیا ہے تو فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سارے اصحاب نبی اہل علم میں سے اصحاب نبی کا قول.